طوفان نوح کے بارے میں ارشاد بانی ہے، اور ہم نے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ہم نے انہیں ایک نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور کام پورا ہو گیا اور کشتی جودی پر آ کر ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ رحمت سے دور ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت پہلے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تھے۔ یہ حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ آخر اس قوم پر عذاب آیا، اس قوم پر بارش اور پانی کا عذاب آیا۔ ان لوگوں پر مسلسل 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی۔ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین سے 1300 فٹ پانی اوپر ہو گیا تھا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2650 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس حساب سے آج ان کو مبعوث ہوئے 4670 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب قوم نے نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کشتی بنائیں اور اپنے لوگوں کو اس کشتی پر سوار کر لے، چونکہ پوری زمین پر پانی ہونا تھا، اس لیے انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی کشتی میں سوار کیا۔ یہ کشتی پانی میں چلی اور 6 ماہ کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ سوار تھے وہ لوگ کشتی سے نیچے اترے اور زمین میں پھیل گئے۔ بعد میں جتنے لوگ تھے ان کی نسل نہیں چلی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، صرف انہی 3 کی نسلیں چلی اور انہی سے پوری دنیا میں آدمی پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یام، اس کا لقب تھا کنعان، یہ کافر تھا، اس لیے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جودی پہاڑ ہے کہاں؟ ترکی کے شمال میں ایک صوبہ ہے اگری۔ اس صوبے میں لمبی چوڑی پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا نام ہے کوہ ارارات۔ اس کوہ ارارات میں ایک چوٹی کا نام ہے جودی۔ اس جودی پہاڑ کے پاس آ کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ آیت میں اس جودی پہاڑ کا ذکر ہے۔ قرائن قیاس بھی یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کشتی رکی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں جو قومیں بستی تھی ان کو سمجھانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور جودی پہاڑ عراق سے شمال کی جانب موجود ہے، اس لیے حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن قرائن قیاس یہی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ 2010 میں چین کے سائنسدانوں نے جودی پہاڑ کو کھوج نکالا تھا اور کشتی کی بھی تلاش کی تھی۔ یہ کوہ ارارات ہے جس کے ایک کنارے پر کوہ جودی واقع ہے۔ ان دنوں فوٹو میں کوہ جودی کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نظر آ رہی ہے اور مٹی میں مل چکی ہے، البتہ کشتی کا نشان باقی ہے، اور قرآن نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا وہی بات آج سچ ثابت ہو گئی۔ اہل زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت رواں ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا تھا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹ آئے تھے، لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم کی نافرمانی اور شیطان کی مکاری عیاریوں نے قرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہوا تھا، اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی تھی، وہ منتظر تھے کہ اللہ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔